حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا اور اس بندے نے آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میں، تو یا رسول اللہ میرے اس گناہ کے معافی کی کوئی صورت ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار معاف کیجیے گا میرے بھائی، بہت درد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یار ہمارے آپ کے ذہنوں کو نا ہائی جیک کر دیا گیا ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا، کیا لفظ ہوتا ہے، ایموشنل بلیک میلنگ۔ سر ہماری آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ کی جاتی ہے، اور کبھی بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر اور پیروں فقیروں کے نام پر نا ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، اور اس طرح ہمارے جذبات سے کھیل کر کے ہمیں ساری دنیا سے کاٹ کر کے نا یار ہمیں بس پیروں اور باباؤں اور مجاوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب نہ ماں باپ کی کوئی قدر رہی، نہ علماء اور صلحاء کی کوئی قدر رہی۔ میرے بھائی مسجدیں، عبادت گاہیں ہماری ویران پڑی ہیں، اور مزاروں پہ 24 گھنٹے میلے لگے رہتے ہیں، اور حقیقی مزارات تو حقیقی مزارات ہیں۔ اب جب بھیڑ بہت زیادہ ہوئی نا تو لوگوں نے جگہ جگہ فرضی مزارات بنانی شروع کر دی، اور نہ جانے کیسے کیسے بابا، پچگڑھی بابا، گدھا بابا، بندر بابا، ملنگ شاہ، پتہ نہیں کیسے 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 بابا ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں اترولا سائٹ میں ایک کوئی بھیڑا پور ایسا کچھ نام ہے، بھیڑا پور ایسا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، وہاں پر کوئی ایک جاہل بابا نکلا ہے، ابھی 9 عمر لڑکا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بھیا کہلواتا ہے۔ میں اپنے گاؤں کی حالت بتا رہا ہوں، بھی میں جب اگلے ہفتے، گزشتہ ہفتے میں گھر گیا تھا، سر آدھا گاؤں ہمارا اس بابا کے پیچھے دیوانہ ہے، اور وہ خبیث مطلب وہ فائل بنا کر کے دیتا ہے نا، جیسے ڈاکٹر لوگ ہاسپٹل وغیرہ جاؤ نا تو وہ فائل بنا کر کے دیتے ہیں، یہ مریض اس کے لیے یہ فائل وغیرہ وغیرہ، تو وہ فائل بنا کر کے دیتا ہے، اور جتنے لوگ وہاں اس کے ہاں جاتے ہیں سب کے نام کی ایک فائل بناتا ہے، اور پھر ہر ہفتے 15 دن پر وہ آتا ہے ان گھروں پر جن میں جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، ماں بہنیں ہوتی ہیں، وہ اندر کوٹری میں بیٹھ کر کے وہ فائل چیک کرتا ہے، اور لوگ بکرے اور بھیڑ اور مرغے جو مانگتا ہے اس کے حوالے کرتے ہیں، لے کر کے جاتے ہیں۔ سر ہمارے یہاں نا، ہمارا چونکہ گھر سڑک پہ ہے، چوراہے ٹائپ کا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو نہیں ملتا ہے، سواریاں کم پڑ جاتی ہیں۔ سر الگ الگ سے لوگ گاڑی بک کرا کر اس کے یہاں جاتے ہیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کے، سن کر کے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے اس بار گاؤں میں جا کر کے لوگوں کو، بالخصوص اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو سمجھایا۔ الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا، بہت سارے نوجوانوں نے کہا کہ حضرت ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو بس کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو میرے بھائی ہماری عوام کو، اور بالخصوص یہ سنی مسلمانوں کی جو اس وقت کی استھتی ہے، ان کی جو حالت ہے نا، بس اللہ ہی خیر کرے یار۔ وہ جو غیر ہمیں نا بت پرست، قبر پجوا کہتے ہیں، نماز اللہ، قبر پجوا جو تانا دیتے ہیں، سر کبھی کبھی حالت دیکھ کر کے نا اپنی عوام کی لگتا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یہ صورت، اللہ محفوظ رکھے سب کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار سچ مچ قبر پجوا ہو جائیں ہم لوگ۔ تقریباً ہو چکے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے۔ ہم، اور اس میں میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم جیسے ناکارے علماء کا بڑا اس میں کردار ہے۔ ہم نے ولیوں کی اور باباؤں کی اتنی کرامتیں بیان کر دی نا، اور ان کی اس قدر من گھڑت واقعات ان کے بیان کیے کہ لوگوں کا اصل رب رسول پر سے ایمان اٹھ گیا، اور ہماری عوام نے سمجھا کہ جو کچھ ہیں بس یہی پیر ہیں، یہی بابا ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ ولیوں کی عقیدت کا میں انکار نہیں کرتا، مجھ سے بڑا ولیوں کا اور بزرگوں کا احترام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان سے عقیدت رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن عقیدت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم رب رسول کو بھلا بیٹھے، وہی نہ کہ ہماری مسجدیں، عبادت گاہیں یہ ویران پڑی ہیں۔ سر
2 रकात नमाज के लिए कह दिया जाए तो नानी मरने लग जाएगी, लेकिन हजारों हजार और मुंह मांगे दाम और नजराने देकर के ना ये बाबाओं के पास महीने महीने पड़े रहते हैं। तो हमारी गलत गाइडिंग की गई मेरे भाई, हम गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए। कसम अल्लाह की मैं कह रहा हूं, ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, ये न दीन है, न इस्लाम है, और न ये सुन्नियत है। सुन्नी मुसलमानों का बहुत बुरा हाल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में वो शख्स आया और उसने आकर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा मैं गुनाह कर बैठा हूं, तो मेरे उस गुनाह की माफ़ी की क्या सूरत है? क्या मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है? अब देखिए कि वो बंदा आया कहाँ है, किसी मामूली पीर और बाबा के पास नहीं आया है, वो हुजूर के पास आया है, और उस बारगाह में आया है मेरे भाई कि कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये वो अजीम बारगाह है, दुनिया की सबसे बड़ी, कायनात की सबसे बड़ी बारगाह, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये अल्लाह ने खुद फरमाया है कि अगर इन लोगों से कभी कोई गुनाह हो जाए, ये अपने जानों पर, अपने आप पर कोई जुल्म कर बैठे, तो हबीब ये आपकी बारगाह में आए और आपके पास आकर के आपके कदमों में बैठ करके, दरे रसूल पे बैठ करके ये अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें अल्लाह से, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, और हबीब आप भी इनके लिए मग़फ़िरत तलब करें, तो यकीनन अल्लाह को ये बहुत बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान पाएंगे। यानी अल्लाह इनकी तौबा ज़रूर कबूल करेगा अगर दरे रसूल पे आकर के ये अपने गुनाहों से तौबा करें और माफ़ी मांगे। तो आप कुरान के इस इरशाद के मुताबिक, ऐन मुताबिक, ये बंदा बिल्कुल सही दर पे पहुंचा है, बारगाह रसूल में पहुंचा है, और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में पहुंच करके वो अपने गुनाहों की माफ़ी की सूरत तलब कर रहा है, तरीका पूछ रहा है। यकीनन हुजूर अगर हाथ उठा देते ना, तो वो तो एक गुनाह की माफ़ी मांगने गया था, अल्लाह की कसम अल्लाह उसकी ज़िंदगी भर के सारे गुनाह, सारे पाप पल भर में मिटा के रख देता। लेकिन नहीं, मेरे हुजूर इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए दुनिया में नहीं आए थे, किसी के जज्बात से खेलने नहीं आए थे, और गलत डायरेक्शन के लिए नहीं आए थे। आप तो लोगों को एक दूसरे के हुकूक बताने के लिए आए थे। मेरे हुजूर तो लोगों को कदरें सिखाने आए थे, लोगों की अहमियत और एक दूसरे की जो अजमत है, माँ बाप की अजमत, उलमा की अजमत, सुलहा की अजमत, पीरों फकीरों की अजमत, औलिया की अजमत, मोमिनीन स्वालिहीन की अजमत, ये सब की अजमत मेरे हुजूर ने बताई और सबको इज्जतें दी मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। तो जब उस बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह की माफ़ी कैसे होगी और मेरी तौबा अल्लाह की बारगाह में कैसे कबूल होगी, तो मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया उस बंदे से कि 4-6 चादरें मान दो, मन्नत मान दो, और मज़ारों पे जाकर के फूल चढ़ा दो, और उर्स में हिस्सा ले लो, और पीरों और मुजावरों के पास चले जाओ, किसी बाबा से मुरीद हो जाओ। ये सब मेरे नबी ने नहीं बताया, क्योंकि इसका इस्लाम से, दीन से कोई, देखो मज़ारों पे जाना ये मेरे उलमा ने सिर्फ जायज़ कहा था, उर्स मनाना जायज़ है, फातिहा पढ़ना जायज़ है, वाजिब और फर्ज नहीं है। मेरे भाई फर्क समझिएगा, ये नहीं कि वहां पर मज़ारों पे जाना ही जाना है तुम्हें, नहीं मेरे भाई, तुम, हमारे उलमा ने सिर्फ इतना कहा था कि मज़ारों पे कोई अगर चला गया तो वो उसने कोई गुनाह नहीं किया, ये जाना जायज़ है लेकिन जाना वाजिब नहीं है। लेकिन हमने क्या किया यार, हमने इतनी अजमतें बयान कर दी और इतनी अहमियत बयान कर दी मज़ारों की और अल्लाह वालों के दर की, है बड़ी अजमत है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के हमने बयान किया ना कि लोग अल्लाह वालों के दर को तो याद रखते हैं और अल्लाह के दर को भूल गए। इसलिए मस्जिदें हमारी वीरान हो गईं और मज़ारों पे मेला लगा रहता है। तो मेरे हुजूर ने ये नहीं कहा कि जाओ किसी पीर से मुरीद हो जाओ
اور کسی کے جیب گرم کر دو، موٹے موٹے نذرانے دے دو، پھول چادر چڑھا دو، عرس منا لو، فاتحہ کرا لو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں۔ اس بندے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے گناہ کی معافی کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کیا تمہاری ماں ہے؟ تو اس بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، میری ماں انتقال کر گئی ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ کیا تمہاری خالہ ہے؟ آج ہمارے یہاں خالہ ماموں کی کوئی قدر ہی نہیں، رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ گھر میں دنیا کے سب سے بڑے پیر اور ولی بیٹھے ہوتے ہیں ماں باپ کی صورت میں، لیکن ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا پیر حقیقت میں کہہ رہا ہوں ماں باپ ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، آپ غوث وقت کے قطب کے پاس بھی چلے جائیں اور وہ چاہے جتنا تمہارے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے دعا کرے، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا، غوث اور قطب کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ سے رد کر دی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث سے بول رہا ہوں، میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ اصل میں جذبات سے قبول ہوتی ہے، دل کی تڑپ اور درد سے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ کوئی کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم جو ہوتا ہے نا وہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو بڑے درد سے، بڑے کرب کے ساتھ، وہ دل میں اس کے جو ہے آگ جل رہی ہوتی ہے نا، اس تڑپ کے ساتھ جب وہ اللہ کو، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے نا، تو کہتے ہیں اس کی وہ دعا اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور اللہ مظلوم کی بد دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعائیں دراصل جذبات سے قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو جذبات آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کے دل میں اللہ نے رکھا ہے نا، ایسے جذبات نہ کسی پیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، نہ کسی فقیر کے سینے میں ہے آپ کے لیے، کسی کے سینے میں نہیں ہو سکتا۔ دعائیں جذبات سے اور تڑپ سے قبول ہوتی ہیں، اور تڑپ اور جذبہ اپنے بیٹے کے حق میں نہ اپنی اولاد کے حق میں صرف ماں باپ کے سینے میں ہوتا۔ اس لیے ماں باپ کو معمولی مت سمجھیے گا۔ میں کہتا ہوں بعض لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار وہ ماں باپ تو عظمت والے وہ ہوتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، روزہ نماز کرتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، شاید ان کی یہ فضیلت ہے۔ غلط ہے۔ ماں باپ ہمارے کیسے بھی ہیں، کتنے بھی بدکار ہیں، لیکن وہ ہمارے حق میں ماں باپ ہیں۔ ان کے اعمال کیا ہیں وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہمارے حق میں بہرحال وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اور ہمیں جو کچھ ملے گا نا ان کے قدموں سے ہی ملے گا، ان کی خوشنودی میں ہی ملے گا۔ کوئی وقت کا محدث اعظم ہو، مفتی اعظم ہو اور غوث اعظم بھی ہونا، اس کو بھی کچھ ملے گا نا تو اس کی چاہے ماں کتنی بھی جاہل ہو، حتیٰ کہ وہ گوبر تھاپنے والی بھی ماں ہونا، تب بھی اس غوث اعظم کو کچھ ملے گا تو اس گوبر تھاپنے والی ماں سے ہی ملے گا میرے بھائی۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کر دو یار۔ میرے حضور نے اس بندے سے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ماں زندہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ ماں کی بہن جو خالہ ہوتی ہے، تمہاری خالہ ہے؟ خالہ ماموں کی کہاں قدر ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو خالہ کی کتنی بڑی عظمت ہے۔ بعض جگہوں پہ خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ہم خالہ کو ماسی کہتے ہیں، ماسی، ماں جیسی، ماں جیسی ہوتی ہے۔ جو مقام، جو عظمت ہماری آپ کی ماں کا ہے نا، سیم مقام اور عظمت ہماری خالہ کا ہے۔ ماں باپ کے یہ حقوق میں سے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو ان کی سہیلیاں ہیں، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، بڑے ابو ہے، تایا تاؤ، یہ سب جو ہوتے ہیں نا، نانی نانا، دادی دادا، ان سب کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے، یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن ہمیں کہاں، ہمیں ماں باپ کی جب قدر نہیں تو یار چاچا اور تاؤ اور چاچی، نانی، دادی، یہ تو خالہ ماموں بہت دور کی بات ہے۔
مگر اس بندے سے میرے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے کہا خالہ ہے؟ اس بندے نے کہا جی یا رسول اللہ میری خالہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ اس خدمت کے صدقے تمہارے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ، تمہارے بڑے سے بڑے پاپ کو اللہ مٹا کر کے رکھ دے گا۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان اور بھائی بہن کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا ان کی خدمت کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو۔ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کو پانے کا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اپنی دنیا بنانے کا۔ جی ہاں، اپنا بے برکتی کے ساری لوگ شکار ہیں، ہماری کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، مرض گھیر رکھی ہے، بیماریاں گھیر رکھی ہیں، نحوستیں چاروں طرف سے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ان سب کا علاج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ روزانہ ایک عمل کرنا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جو شخص روزانہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اگر وہ مر گئے ہیں تو، اور اگر زندہ ہیں تو ان کی خیر اور صحت و عافیت کے لیے دعا کرتا ہے، جو بندہ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، فرماتے میرے نبی اللہ اس کے مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ یعنی اس کے یہاں دولت کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، اس کے اللہ مال کو بھی بڑھا دیتا ہے اور زندگی کو بھی بڑھا دیتا ہے، عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ عمر کو بڑھانے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ اس کو تمام طرح کے بیماریوں اور امراض سے محفوظ کر دیا کرتا ہے، تبھی تو اس کی عمر لمبی ہوگی۔ تو اللہ اسے تمام طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے اللہ نجات دے دیا کرتا ہے اور اس بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، مال بھی وہ ملتا ہے اور عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ یار تم کہاں چلے گئے؟ رب رسول کے ان ارشادات کو چھوڑ کر کے، ان کے فرامین کو بھلا کر کے تم یار دنیا کے چکر میں پڑ گئے، باباؤں کے چکر میں پڑ گئے، پیروں کے چکر میں پڑ گئے، اور حقیقت میں انجام یہی ہوتا ہے۔ جب تم نے رب رسول کو بھلایا ہے نا، ان کے فرامین کو پس پشت ڈالا ہے، تو انجام یہی ہوگا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔